میں ہوں عالیہ، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز۔ آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں۔ پاکستان کی سچویشن اس وقت سب کے سامنے ہے، جہاں ہم ایک پولیٹیکل ٹرموائل میں اس وقت پھنس چکے ہیں، وہیں پر اکانومی کی سچویشن اس حد تک خراب ہو چکی ہے کہ نئی آنے والی حکومت نے 1 مہینے کے بعد یہ اعلان کر دیا ہے کہ اکانومی کو سنبھالنا بہت مشکل ہوگا، اور اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ فوری طور پر کیا الیکشن اناؤنس کر دیں تاکہ جو نئی نگران سیٹ اپ آئے وہ اس کو سنبھالے۔ تو ابھی تک تو صرف ایک لائٹر موڈ میں یہ بات کی جاتی تھی کہ جناب سری لنکا میں جو ہے یہ سچویشن ہے، لیکن کیا واقعی سنجیدگی سے پاکستان پر کوئی ایسا وقت آ سکتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سیاستدان ہے وہ بھی اس کو بہت سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ تو جہاں اس کے لیے کیا سچویشن ہم کیا کر سکتے ہیں، وہیں پر پاکستان اور انڈیا کے بیچ جو ٹریڈ کا معاملہ ہے اس کے پر بھی کچھ بات ہوئی ہے۔ تو کیا بھارت اور پاکستان کے بیچ نئی حکومت ٹریڈ سٹارٹ کر سکتی ہے؟ میرے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اس وقت موجود ہیں سینئر جرنلسٹ اینڈ سینئر پولیٹیکل اینالسٹ، کالمنسٹ ہیں، اور بہت زبردست کالم یہ لکھتے ہیں جن کو ہم اکثر پڑھتے رہتے ہیں، جناب بیرسٹر حامد باشانی صاحب۔ بیرسٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو۔ تھینک یو جی، آپ کا شکریہ۔ بیرسٹر صاحب، سر جس طرح میں نے یہ ذکر کیا، پاکستان میں اس وقت سیاسی اور معاشی دونوں بحران اس تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہوگا کیا۔ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا اکانومی بہتر ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ایک جو سوال اٹھایا جاتا ہے کہ سری لنکا میں دیکھ لیجئے کیا ہو چکا ہے، ڈیفالٹ، اور جو جلسے ہوئے کل کے اس میں تو شیخ رشید نے یہ کہہ دیا کہ ڈیفالٹ ہو جائیں گے، اپنے منہ سے کہتی بات۔ دیکھیں جی، یہ تو آپ نے کہا کہ جو سنجیدہ ایشو ہے، اور اس کو سنجیدہ اگر کوئی نہیں لے رہا ہے تو وہ سنجیدہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے۔ اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ پالیٹیشین جو ہیں وہ کس طرح پاور گریبنگ کے چکر میں جب ہوتے ہیں تو ان کو یہ سب نظر نہیں آتا۔ یعنی یہ کوئی لمبا عرصہ تو ہے نہیں نا، عمران خان کو گئے ہوئے ابھی 1 مہینہ ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ ملکوں کی اکانومی جو ہے وہ 1 مہینے میں کوئی بہت بڑا اس پہ ایسا irreparable ڈیمیج نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑا ایک ٹائم ٹیکنگ جو ہے وہ پروسیس ہوتا ہے۔ آپ نے سری لنکا کی مثال دی، تو سری لنکا میں یہ اس لیے ہوا کہ کہیں دہائیوں سے وہ ایک ایسی پریکٹسز میں ہیں جو ایگزیکٹلی پاکستان میں ہیں۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ جو پریکٹسز پاکستان میں اگر اس کا ریپلیکا ہو رہا تھا سری لنکا میں، تو یہ اسٹیٹمنٹ بالکل درست ہوگی۔ اس میں بھی ان کے 2 ایشوز تھے جو پاکستان سے 100%، بلکہ 200% بھی اگر یہ لفظ درست ہے تو وہ ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے بالکل اسی طرح تھا جس طرح پاکستان کا ہے، کہ ہر مہینے پاکستان کو یہ لالے پڑے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم کرنٹ یہ جو لونز ہیں یہ کیسے پے کریں۔ کرنٹ لون سے مراد جو فوری ادائیگی کے لونز ہیں، اور دوسرے جو ہوتے ہیں اسکیجولڈ کے 3 مہینے بعد کرنا ہے یا 6 بعد کرنا ہے، اس کی تو فکر کبھی ہوئی نہیں پاکستان میں۔ لیکن جو کرنٹ ہوتے ہیں وہ چونکہ پے کرنے ہوتے ہیں، ورنہ آپ ڈیفالٹ ہے، آپ کو مثلا $2 بلین پے کرنا ہے، تو ایٹ دا ٹائم آف دیٹ اسکیجولڈ پیمنٹ آپ نہیں کر سکتے، تو آپ ڈیفالٹ ہیں۔ ڈیفالٹ کوئی طوفان یا بم نہیں گرتا، ڈیفالٹ سے مراد یہ ہے کہ یو آر انیبل ٹو میک اے پیمنٹ۔ تو اس پہ ذرا تھوڑا سا عوام کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سینکڑوں بار اس بند گلی میں آیا جہاں پہ پاکستان واز انیبل ٹو میک اے پیمنٹ، اور پریکٹیکلی ڈیفالٹ کی سچویشن کو اس نے آرٹیفیشلی اوائڈ کیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ جو ہے آپ نے $2 بلین جو ہے وہ پے کرنا ہے فار ایگزامپل IMF کو، اور آپ نہیں پے کر سکتے، تو آپ جا کے سعودی عرب سے $2 ارب لے کے تو IMF کو دے دیتے ہیں۔ اس کے اگلے مہینے آپ سعودی عرب کو نہیں پے کر سکتے تو چین سے لے کے تو سعودی عرب کو دے دیتے ہیں۔ اس کو ہیرا پھیری کہتے ہیں۔ یہ جو ہے نا سمپل زبان پنجابی میں یا اردو میں، یہ مینیپولیشن ہے۔ یہ اگر آپ مینیپولیشن نہ کریں، آنیسٹلی اس کو فیس کریں جس طرح سری لنکا نے کیا یا دنیا کے دیگر ملکوں نے کیا، تو آن دیٹ اسپیسیفک ڈیٹ یو ڈیفالٹ اٹ، سمپل۔ چونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں، تو آپ نے پیسے کسی اور سے مانگ کے دیے تو وہ آپ کے پیسے تو نہیں۔ تو اس کے بعد مین وائل اگر آپ نے اکانومی میں کوئی جو ہے وہ ریولیشنری چینج، جو فنڈامنٹل چینج نہیں لائی، تو پھر آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ 2 مہینے بعد آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اب اس کو تھوڑا سا پرسپیکٹیو میں رکھ کے لوگوں کو سمجھنے دیں کہ جب ایک حکومت آتی ہے
جب آپ جیسا اور مجھ جیسا ایک انالسٹ ہے یا ریسرچر ہے یا رائٹر ہے یا جو بھی آدمی ہے جس نے نظر رکھی ہوئی ہے ان چیزوں پہ، اس کو پتا ہے کہ عمران خان کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد کی تیاری ہو رہی تھی تو پاکستان کی ٹریجری کی کیا پوزیشن تھی، پاکستان اپنے جو کرنٹ ڈیفیسٹ ہے اس پہ لحاظ سے کہاں پہ تھا، اور جو لانگ ٹرم قرضے ہیں، جو اسکیجولڈ قرضے کے مثلا آپ نے جولائی میں ایک قسط دینی ہے یا جون میں دینی ہے تو وہ اس میں کس میں تھا۔ تو یہ کوئی جو اتنے بڑے بڑے اکانومسٹ ہیں، حزب اختلاف جو اس وقت تھی اس کے پاس، ان کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان کی اکنامک انڈیکیٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا اس وقت یہ سوال نہیں تھا کہ پاکستان از آلموسٹ ایٹ دی ورج آف ڈیفالٹ؟ یہ اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کے ساتھ کئی پروگراموں میں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ پاکستان ایٹ دی ورج آف کلیپس اور یا ڈیفالٹ، بالکل انہی الفاظ میں، اسی سانس میں۔ تو میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ بڑا اصل میں بیرسٹر صاحب یہ بڑا خوفناک لفظ ہے نا، بڑا خوفناک جملہ ہے یہ۔ نہیں، اس میں کو کوئی خوفناکیت ہے ہی نہیں، میں ڈر لگتا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ حقیقت ہمیشہ جو ہے نا وہ تلخ ہوتی ہے۔ تو آپ اگر جا کے کسی سے پیسے لے کے تو وہ $2 بلین دے کے تو وقتی طور پہ اگر اس کو آگے لے جاتے ہیں تو ایگزیکٹلی یہی کام جو ہے گزشتہ 20 سال سے سری لنکا میں ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں بالآخر آ کے تو یہ ہوتا کیا ہے، ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے جو ادائیگی کرنی ہے اس کے مقابلے میں آپ کے ٹریجری میں جو ہے وہ فارن اکاؤنٹ میں پیسے نہیں پڑے ہوئے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈیفالٹ ہو گئے پریکٹیکلی۔ اس کے بعد آپ نے جو محنت کی، کوشش کر کے پے کر دیا، تو چلیں اس کو آپ کہہ لیں کہ آپ نے ہمت کر لی۔ لیکن جو رائٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ یہ جو انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم جو پبلک سے ڈیل ہوتا ہے اور جو ملکوں سے ڈیل ہوتا ہے ان میں کوئی فرق نہیں۔ اسی طرح اگر آپ ایک سٹیزن ہے مثلا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا، وہ ایک کریڈٹ کارڈ کو $10,000 وہ کرتا ہے اور ایٹ دی ٹائم آف دا پیمنٹ جو ہے وہ پے نہیں کر سکتا، تو وہ بندہ پریکٹیکلی اور لیگلی اور مارلی ڈیفالٹ میں ہے۔ اب وہ جا کے اپنے بھائی سے $10,000 لے کے بینک کو پے کر دیتا ہے تو ٹیکنیکلی ڈیفالٹ سے تو بچ گیا، لیکن پریکٹیکلی وہ ڈیفالٹ کر گیا چونکہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اور دیانتدار لوگ بھائی سے لے کے نہیں پے کرتے، دیانتدار لوگ جا کے بینک کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ ڈیٹ تھی، ہم نہیں پے کر سکتے، آپ ہمیں جو ہے وہ یا ری اسکیجل کریں جس کو آپ ری اسٹرکچرنگ کہتے ہیں، یا آپ ہماری کو پروپوزل بھی کہتے ہیں ان ملکوں میں، جس میں آپ ڈیٹس جو ہیں وہ ری کنسالیڈیٹ کرتے ہیں اور اس طریقے سے کرتے ہیں، یا آپ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ نہیں جی میں ہاتھ کھڑے کرتا ہوں، میں نہیں پے کر سکتا، جس کو آپ بینکرپسی کہتے ہیں۔ تو اس حساب سے پاکستان میں یہ بالکل حقیقت ہے جو شیخ رشید وغیرہ اس کو ایز اے تھریٹ یوز کر رہے ہیں۔ اگر وہ کوئی ملک ہو، اس میں کوئی جیتے جاگتے عوام ہوں، کوئی باضمیر میڈیا ہو، کوئی انسٹیٹیوشن ہو، تو شیخ صاحب کو بٹھا کے پوچھے کہ 1 مہینہ پہلے تک تو پاکستان جنت بننے والا تھا، تو اس 1 مہینے میں ایسا کون سا کام کر دیا شہباز شریف نے جس کی وجہ سے یہ ڈیفالٹ ہو رہا ہے، ذرا ہم بھی سنیں تو۔ لیکن اگر کوئی وہ ان کے آگے جو ایک قطار در قطار نمائندے کھڑے ہوتے ہیں جن کو لفافہ صحافی کوئی ایسے نہیں کہتا، کیا ان کے منہ سے ایسا سوال نہیں نکل سکتا جب میرے منہ سے نکل رہا ہے کہ بھائی شیخ صاحب یہ بات درست ہے، لیکن مہینوں پہلے تو آپ کہتے تھے کہ یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہنے والی ہیں، تو 1 مہینے بعد جو ہے آخر ایسا کیا کر دیا انہوں نے؟ کوئی غلط پیمنٹ کر دی، کوئی ایسا ڈیسیجن کر لیا انٹرنیشنل مانیٹری فیلڈ میں جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے؟ گیو اس اے ریزن۔ اب یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو کینلی میں واچ کر رہا ہوں گزشتہ 20 سال سے، پیچھے نہیں 20 سال سے میں پورے ہوش و حواس سے، ہر حکومت جو ہے وہ جب حکومت ٹیک اوور کرنے کے اس میں ہوتی ہے تو وہ اس کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی، جو ہی ان کو ایلف اٹھاتے ہیں دوسرے دن چلانا شروع کر دیتے ہیں، وہ جی قرضہ اتنا ہے۔ بھئی یہ پوری دنیا کو پتا ہے پاکستان پہ قرضہ آپ نے جو چڑھایا ہوا ہے وہ اتنا زیادہ ہے جو پاکستان کی کسی بھی طرح سے کیپیسٹی سے باہر ہے۔ جب میں لفظ کولیپس اور ڈیفالٹ اور فیلئر یوز کرتا ہوں اس کے پیچھے یہ باقاعدہ ایک سائنس ہے، میں کوئی اپنے جذبات کا یا خیالات کا اظہار نہیں کرتا بلکہ میں حقائق، تو اس میں سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ آپ کی کیپیسٹی سے باہر ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر جو ہے وہ کوئی بھی نئی حکومت آ جائے تو اس کے پاس وہ کون سا فارمولا ہے
جس کی وجہ سے وہ جو ہے جو پاکستان پہ جو اتنا قرض چڑھ چکا ہے اس وقت کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ صرف انٹرسٹ پے کر سکیں، لیٹ الاؤن دا پرنسپل اماؤنٹ. پرنسپل اماؤنٹ کا مطلب ہے جو ٹوٹل آپ وہ کرتے ہیں، انٹرنیشنلی ہوا، چین کو کر رہے ہوں، آئی ایم ایف کو یا ورلڈ بینک کو، کسی اور ملک کو، اس کے اوپر جو صرف انٹرسٹ ہے وہ آپ گزشتہ 3 دہائیوں سے وہ پے کرنے کی سٹرگل کر رہے ہیں. آپ نے آج تک ایک پینی جو ہے وہ اصل جو پرنسپل ہے اس پہ نہیں پے کی ہے، جو آپ اصل وہ کرتے ہیں ان چیزوں کو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا وہ جو ہندی میں لفظ یوز کرتے ہیں چمتکار ہوگا کہ آپ جو ہے معجزہ ہوگا، میریکل ہوگا کہ آپ جو ہے وہ چونکہ نئی حکومت آ گئی تو یہ سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اس میں آپ کی کوئی ایکسپورٹ بڑھ گئی، کوئی امپورٹ ہو گئی، کوئی فیکٹری لگا لی آپ نے، کوئی کون سی دولت حاصل کرنے کا ذریعہ، کو تیل کا کنواں نکل گیا. تو اس لیے یہ بالکل حقیقت ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، میں آپ کو بالکل پوری جو ہے وہ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ سب جس طرح ایک مریض جو ہوتا ہے نا، جو مر چکا ہوتا ہے اور اس کو انہوں نے آرٹیفیشلی زندہ رکھا ہوتا ہے انٹینسیو کیئر یونٹ کے اندر، کئی دفعہ وہ ان کو آرٹیفیشل جو سپورٹ نیٹ ورک ہے اس پہ لگا دیتے ہیں کہ آکسیجن لگی ہوئی ہے، مصنوعی سانس جا رہا ہے، سب کچھ ہے، مصنوعی وہ پلا بھی کھلا بھی رہے ہیں، لیکن بندہ ایکچولی ختم ہوتا ہے، مر گیا ہوتا ہے. یہ سچویشن ہے پاکستان کی اکانومی کی. وہ آکسیجن ٹینٹ میں پڑی ہوئی ہے اور یہ جناب اس پہ ایسے دعوے کر رہے ہیں بیسیکلی، لیکن اس اس میں پہ ایک بہت سیاست ہو بڑی رہی ہے سر. مسئلہ یہ ہے کہ رونا اس بات کا ہے کہ المیہ یہ ہے کہ اس کے اوپر سیاست ہو رہی ہے. اگر کوئی اور کنٹری ہو اور اس سچویشن میں اس طرح کی سٹیٹمنٹس دی جائے تو وہ گرفتار ہو جائیں گے کہ آپ نے بات کیا کر دی. ایگزیکٹلی. لیکن جی بیرسٹر صاحب، جہاں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی سولوشن آپ کو نظر آ رہا ہے، اور پھر ایک اور بات ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی طرف سے جو ہے وہ ٹریڈ سٹارٹ کرنے کی بات ہوئی کہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ ایک کام یہ ہوا، یہ حکومت جب آئی کہ ٹریڈ منسٹر اپوائنٹ کیا گیا پاکستان ہائی کمشنر میں انڈیا کے. تو اس سے بڑی امید جاگی کہ اچھا اس کا مطلب ہے، کیونکہ اور بھی زرداری صاحب جو انہوں نے کچھ آؤٹ آف دا باکس سولوشنز دیے ہیں کہ انشورنس اسٹیٹ بینک جو ہے اس کے حوالے سے اور کچھ چیزیں پرائیویٹائز کر دیں، ان کے پاس 1 بلین ہے، یہ ساری. لیکن کیا انڈیا اور پاکستان کے بیچ جو ٹریڈ ہے وہ شروع ہو سکتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ سلوشن کی بات کرتے ہیں تو میرے نزدیک یہ جو پاکستان کو جو 12 سنگے کی طرح جو اس کے سینگ پھنسے ہوئے ہیں ایک بہت بڑی مشکل سچویشن میں، وہ پھنسے ہوئے ہیں اگینسٹ انڈیا. جو آپ نے ایک وار لائک سچویشن بغیر وار لڑنے کی ہمت کیے ایک وار لائک سچویشن کریٹ کی ہوئی ہے. تو اگر وہ اپنے سینگ آپ وہاں سے نکال دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی بہت بڑا فرق پڑ سکتا ہے، چونکہ اس کی وجہ سے جو آپ کا ڈیفنس پہ بجٹ ہے وہ کم ہو سکتا ہے. اس کی وجہ سے آپ کا جو انڈیا کے ساتھ ٹریڈ جو ہے وہ شروع ہو سکتا ہے. اور یہ جو آپ نے اپنے آپ کو بلاک کیا ہوا ہے، اپنی اکنامک جو آپ کی پوٹینشل ہے اور جو اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کا جو امکانات سامنے نظر آ رہے ہیں، پاسبلٹیز ہیں، ان کو آپ نے آرٹیفیشلی بلاک کیا ہوا ہے. ایک آرٹیفیشل بلاک جو ہے وہ آپ کا انڈیا کے ساتھ جھگڑا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا کے خطے میں اس بات کی بہت ہی ریئر قسم کی ایگزامپلز ہیں کہ کسی ملک نے صرف اپنی سولو فلائٹ کے ذریعے اپنے نیبرز کے ساتھ تجارت کیے بغیر اور اکنامک جو ہے وہ ریلیشن قائم کیے بغیر ترقی کی ہو. یہ بہت ریئر ہے، اور یہ ایسے ملکوں میں ہوا ہے جن میں بہت کم آبادی ہے اور ان کی ایک اسپیسیفک سچویشن ہے. فار ایگزامپل سنگاپور ہو گیا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سب سے پہلے، کسی بھی ایسے ملک نے اگر ترقی کی ہے تو سب سے پہلے انہوں نے تعلقات درست کیے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ سنگاپور کی جو ہے وہ کون سے ملک سے دشمنی ہے؟ اس حساب سے اس کو کس فوج کی ضرورت ہے؟ اس طرح تو ہر آدمی کریٹ کر سکتا ہے نا کہ ہمیں جو ہے وہ بہت بڑی لاکھوں میں جو ہے وہ فوج چاہیے چونکہ ہمارا فلاں ملک سے جھگڑا ہے، فلاں ملک سے جھگڑا ہے. اب یہ چیزیں اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کے ساتھ آپ کا جو جھگڑا ہے اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا آپ کا امکان، پوٹینشل جو ہے وہ محدود ہو گیا ہے.
آپ تجارت کر رہے ہیں کس کے ساتھ جناب؟ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ اور یورپ کے ساتھ. دو آپ کے اس وقت لارجسٹ پارٹنر جو ہیں ٹریڈ پارٹنر، وہ یا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ یا یورپ ہے، جس کو آپ ٹریڈ پارٹنر کہتے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ایک فیور کے طور پہ آپ کو ایک جو ہے وہ اپارچونیٹی دی ہوئی ہے. کم از کم یورپین یونین نے یہی کیا ہوا ہے. یورپین یونین کا یہ جو پروگرام ہے جس کی وجہ سے آپ یورپین منڈی میں اپنی چیزیں بیچ رہے ہیں، اس کے پیچھے وہ پورا فلسفہ ہے جو انہوں نے بیان کیا ہوا اور اپنے ڈاکومنٹس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے تھرڈ ورلڈ کے ڈیولپنگ کنٹریز کی ہیلپ کرنے کے لیے ان کو اسپیسیفک جو ہے وہ مراد دیتے ہیں اپنی منڈیز میں، تاکہ وہ اپنی چیزیں یہاں پہ بیچ کے تو اپنے معاملات درست کریں، جن میں ایک پاکستان بھی ہے جس میں اس کو مثلا ٹیکسٹائل یا اس طرح کی جو بھی مراد وہاں یورپین منڈی میں اس کو حاصل ہے. سیم چیز جو ہے امریکہ نے ایز اے فیور جو چیزیں آپ وہاں پہ بیچتے ہیں وہ آپ نے دی ہوئی ہے. لیکن آپ کا جو سوشیو ایکنامک فارمیشن ہے، جو سٹیج ہے، وہ آپ یورپ اور امریکہ کی منڈیاں آپ کو کسی بھی طریقے سے آپ کے لیے جو ہے وہ سود مند نہیں ہیں جتنی آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مثلا تجارت کریں. فار ایگزامپل انڈیا کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ، چین کے ساتھ جو آپ تجارت کریں تو جو آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، چونکہ آپ خطے کے طور پہ اس میں کلیکٹیولی جو ہے وہ پروگرس کر سکتے ہیں. اور پوری دنیا کی تاریخ میں یہی ہوا ہے. کسی ملک نے اس طریقے سے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے اپنے نیبرز کے خلاف گنیں تان کے ایک مصنوعی قسم کے جھگڑے کھڑے کر کے اور ایک خاص قسم کا جو ہے وہ ذہن ڈیولپ کر کے جو آپ نے کیا ہوا ہے حکومتوں میں بھی اور عوام میں بھی، جو دشمنی اور نفرت کا ذہن ہے، تو اس کی موجودگی میں آپ کسی بھی طریقے سے ترقی نہیں کر سکتے. یہ سارے مصنوعی حربے ہیں. کوئی فارمولا کچھ پیش کر رہا ہے، کچھ پیش کر رہا ہے کہ مجھے 2-4 سال حکومت کرنے دو، لیکن جب وہ ملک چھوڑ کے جاتے ہیں تو دوسرا آ کے کہتا ہے کہ یہاں تو لگتا ہے کہ کوئی یاجوج ماجوج یہاں سے گزر گئے ہیں جی، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے جی، خزانے خالی ہیں، فارن قرضہ ہے، ہم ڈیفالٹ ہونے والے ہیں. یہ ایگزیکٹلی عمران خان کی سپیچ ہے جو اس نے 2018 میں اقتدار میں آنے کے تیسرے دن بعد میں کی تھی کہ خزانے خالی ہیں جی، ہم تو ڈیفالٹ ہونے والے ہیں جی، ہم تو بینکرپٹ ہونے والے ہیں. یہ اس کے لفظ تھے جس کے آپ کو خوف لگتا ہے کہ پاکستان بینکرپٹ ہونے والا ہے، اور جا کے $2 بلین سعودیہ سے مانگے، $2 بلین چین سے مانگے اور اعلان کیا کہ میں نے بینکرپسی سے آپ کو بچا لیا. ایگزیکٹلی یہی بات جو ہے یہ اب کر رہا ہے. جو مریم نواز کی آپ نے مثال دی کہ ان کی سٹیٹمنٹ یہی ہے کہ جی ہم تو یہ بوجھ کیوں اٹھائیں، اور یہ بات ان کی درست ہے. یہ پتہ نہیں کس حکیم نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ ایک کلیپس ہوتی ہوئی گورنمنٹ جو ہے، جو ٹوٹلی کلیپس ہونے کے بالکل اس پہ پہنچی ہوئی ہے، اس کا بوجھ اپنے سر پہ لے لیں. لیکن وہ انہوں نے لے لیا. لیکن اس میں نہ ان کا کوئی قصور ہے، نہ یہ کوئی پالیسی میٹر ہے، نہ نئی حکومت کی اس میں کوئی نااہلی ہے. اور یہ جو شیخ رشید جیسے جو ہیں افلاطون، یہ 2 مہینے پہلے کہاں تھے؟ 2 مہینے پہلے یہ ملک آزاد تھا، خود مختار تھا، اس میں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی تھی، اس کا فیوچر بہت برائٹ تھا. جو ہی ان کے ہاتھ سے جو ہے وہ اقتدار گیا تو ساری گاربیج نظر آ رہی ہے ان کو. یہ ہیں آپ کی سیاست. جو نئی حکومت آئی ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ لاتے، کیونکہ یہی سوال ہو رہا ہے نا کہ بھائی یہ والی سچویشن تھی تو وہ تو پہلے ہی ان کی جو اسٹیٹمنٹس آ رہی تھی شیخ رشید کی، ان کی تو انہوں نے تو خود بیٹھ کے کہا کہ اگر ہماری 1.5 سال جو رہ گیا تھا ہماری حکومت رہتی تو ہمیں تو ایک ووٹ نہیں ملنا تھا، ہار جانا تھا، ہمیں اتنا ڈیمیج ہونا تھا. تو وہ یہ کہنا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس لیے ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس لائے، کہ ان کو خطرہ یہ تھا کہ پھر اس کے بعد یہ اپنی مرضی کے اپوائنٹمنٹس کریں گے، کیونکہ اس دورانیے میں آپ کو پتا ہے کہ بڑا ایک اہم موقع آ رہا ہے آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کا، اور پھر یہ اگلے 5-10 سال اپنے لیے لے لیں گے تو وہ صدارتی نظام لے آئیں گے. اس خطرے کے پیش نظر انہوں نے یہ کیا. اب آپ دیکھیں ان کی ایکسپلینیشن ہم مان لیتے ہیں. پورے ملک کی سیاست اس بات پہ گرد گھوم رہی ہے کہ پاکستان میں اگلا ملٹری چیف کون ہوگا. یہی ہے نا. اس کے لیے عدم اعتماد ہو رہے ہیں، اس کے لیے لڑائیاں لڑی جا رہی ہیں، اس کے لیے خانہ جنگی کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اس کے لیے ملک کو ڈیفالٹ کرنے اور بینکرپسی کا شکار کرنے کے دعوے ہو رہے ہیں. یہ ہے حالت. تو اس میں ہم اس پہ کیا بات کریں؟ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ایک خوفناک سچویشن ہے کہ لڑائی کوئی بہت بڑے مقاصد کے لیے نہیں ہے، نہ کسی کا ہے کہ جو حکومت گئی ہے
وہ جو مانگے تانگے کے وزیر خزانہ لے کے، مانگے تانگے کے اکانومسٹ لے کے انہوں نے 3-4 سال ضائع کر دیے، کوئی ایسا کام نہیں کر سکے کہ جس کی وجہ سے کوئی بریک تھرو کر سکیں. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ یہ جو ڈیلی ایک جلسہ ہوتا ہے، کبھی کسی جلسے میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے 4 سال میں کیا کیا ہے. کوئی ایک پروجیکٹ پیش کیا، کوئی ایک اسٹیٹسٹکس لوگوں کو دیے، کوئی ایسی چیز دی. اب جو ہے وہ ملک کو اس طریقے سے جو ہے وہ آگے جا رہا تھا تباہی اور بربادی کی طرف، اور بیٹھے ہوئے وہ حکومت کر رہے تھے اور سب ان کو جو ہے ہنکی ڈوری لگ رہا تھا، کوئی پرابلم ہی نہیں تھا. اور اب جا کے ان کو لگتا ہے کہ یہ جو نئے لوگ آ گئے، ابھی تک نئے لوگوں نے، اور اگر پاکستان کے لوگوں میں عوام میں شعور ہو تو وہ ان چیزوں کو نوٹ کریں کہ چلیں ٹھیک ہے جو بھی ہوا، لیکن یہ جو لوگ آگے انہوں نے مہینے میں کر کیا لیا؟ سوال سب سے بڑا یہ. سر وہ تو بلائنڈ فیتھ ہے نا، آپ جانتی ہیں یہاں پر نہیں، وہ پر دیکھو یہ آپ ولی اور نبی کے درجے پہ پہنچے ہوئے ہیں، آپ دیکھ تو رہے ہیں. اچھا بیرسٹر صاحب آخری سوال سر آپ سے، اس کا بس مختصر سے جواب میں چاہوں گی کہ کیا اس کا مطلب ہے کہ کیا اگر پاکستان اور بھارت اس وقت ٹریڈ سٹارٹ کریں، تجارت سٹارٹ کریں اور اس مسئلے کو جو ہے ایک بالکل ایک نیا موڑ لیں اور یہ کہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم دشمن سمجھے، بلکہ ہم یہ کہیں کہ دونوں ملک مدد کریں ایک دوسرے کی، یعنی یہ کہ ظاہر بھارت ہی زیادہ مدد کر سکتا ہے، تو کیا اس صورتحال سے نکلا جا سکتا ہے؟ بالکل. اور اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. پاکستان جو ہے وہ گزشتہ 70 سال سے جو چل رہا ہے وہ ویسٹ کے پیسے پہ چل رہا ہے، اور خصوصاً یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جو نقد امداد وہ ان کو دے رہے ہیں ملٹری مدد سے یا دہشت گردی کے خلاف، یا جو بھی آپ نام لے لیں، لیکن 1949 سے لے کے تو بلینز آف ڈالر جو آئے ہیں اس پہ پاکستان چلتا رہا. اس میں جو کمی تھی وہ یا تو عرب کنٹریز پوری کرتی رہی ہیں، یا آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے قرضے پورے کرتے رہے ہیں، اور آخر میں گزشتہ 7-8 سالوں سے چین کا بھی اس میں جو ہے ایک حصہ آیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ اسی طریقے سے چل رہی تھی، جو کہ اب وہ پائپ لائن ٹوٹلی کٹ آف ہو گئی ہے. اب اگر آپ چاہیں بھی تو کوئی آپ کو اس پیمانے پہ پیسے نہیں دے گا. تو پیسے تو چاہیے نا، جو عیاشیاں ہیں، جو مالات ہیں، جو گاڑیاں ہیں، جو اپریٹس انہوں نے ڈیولپ کیا ہوا ہے، وہ تو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے بھی سٹائل اور سٹینڈرڈ میں کہیں آگے ہے، وہ تو یورپ سے بھی کہیں آگے ہیں. وہ مسالیں آپ دیتے ہیں، وہ لوگ سائیکلوں پہ کام کرنے جاتے ہیں، اور آپ جو ہے 98 کروڑ خرچ کر کے تو ہیلی کاپٹر پہ جو ہے وہ جاتے ہیں. تو پھر آپ کے لیے یہ پیسے چاہیے. تو اس کے یہ پیسے لینے کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے پاس واحد اس وقت ریسکیو اور واحد جو راستہ ہے وہ انڈیا کے ساتھ تجارت ہے، چونکہ اس کی وجہ سے آپ کی پوری پاپولیشن، آپ کی بزنس کمیونٹی دونوں طرف سے وہ انگیج ہو جائے گی ایک پروڈکٹیو اور پروگریسو ایکٹیویٹی میں. اور یہ فائدہ صرف پاکستان کو نہیں ہے، یہ انڈیا کو بھی ہے. پاکستان کے پاس بہت بڑی ایک مڈل کلاس ہے جس کے اندر پرچیزنگ پاور ہے، اور وہ انڈیا اپنی چیزیں میں یہی پوچھنے لگی تھی بیشر صاحب، رکیے گا، میں یہی پوچھنے لگی تھی کہ ٹھیک ہے پاکستان تو صحیح ہے، ہمیں تو ضرورت ہے، لیکن بھارت ایسا کیوں کرے گا؟ اس کو کیا وہ کہے گا کہ بھائی نہیں، ہم کیوں کریں؟ بھارت کو زیادہ بڑا فائدہ ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھارت جو ہے وہ زیادہ چیزیں پیدا کرتا ہے پاکستان کی نسبت، نہ صرف انڈسٹریل بلکہ ایگریکلچر پیمانے پہ بھی، دونوں سطح پہ وہ پاکستان سے کہیں زیادہ سٹیبل ہے. اور پاکستان کی مارکیٹ میں ان چیزوں کی کمی ہے، ان چیزوں کی ڈیمانڈ ہے، چونکہ پاکستان میں ایک گروئنگ مڈل کلاس موجود ہے جو ہر چیز جو ہے وہ کھانے پینے سے لے کے تو جو انڈسٹریل استعمال کی چیزیں ہیں وہ خرید سکتی ہے میڈ ان انڈیا، جس طرح کے میڈ ان چین کے ساتھ ایک چائنا کے ساتھ ایک وقت میں ہوا تھا. تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں کو فائدہ ہے. اور اس سے ایک جو آپ یہ جو ایک تالاب بند قسم کا تالاب بن گیا ہے نا پاکستان کے، جس میں اب مچھلیاں بلک بلک کے مرنا شروع ہو گئی ہیں، کوئی راستہ آپ کو نظر نہیں آتا، کوئی تازہ ہوا کی ونڈو بنے گی یہ انڈیا کے ساتھ تجارت. باقی جو آپ کے ایشوز ہیں وہ بھی حل ہونے کا واحد راستہ یہی ہے. یہ یعنی میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کے برعکس ہیں کہ ہم انڈیا کے خلاف گنے تان کے بیٹھ جائیں گے تو وہ سارے مسئلے حل کر کے تو ہمیں دعوت دیں گے کہ آئیں جناب ہم سے تجارت کریں، ہم نے سب کو حل کر دی. یہ کبھی نہیں ہوگا. آپ تجارت کریں گے، نیگوشیٹ کریں گے، ایک پیسفل قسم کا انوائرمنٹ ڈیولپ کریں گے، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سارے مسئلے جو ہے وہ حل ہوں گے، انکلوڈنگ مسئلہ کشمیر، کوئی اور جو بھی آپ کے
پانی کا مسئلہ ہے, غیر ضروری قسم کی اور بے بنیاد قسم کی نفرت کا مسئلہ ہے, بے بنیاد دشمنی کا مسئلہ ہے. یہ سب چیزیں آپ اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ بالکل ایک دوسرے سے تجارتیں کھول دیں اور بارڈرز آسان کر دیں, لوگ آر پار جائیں, ایک دوسرے سے ملیں, تو تب جا کے تو یہ چیزیں جو ہیں ریزالو ہو سکتی. بیرسٹر حامد باشانی صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. سر آپ نے اس میں جو ایک نیا ہم کہہ سکتے ہیں آؤٹ آف دا باکس, جو کہ زرداری صاحب نے اس طرح کچھ چیزیں بتائی کہ جی آؤٹ آف دا باکس ہم یہ کر سکتے ہیں, تو ایک سجیشن ریکمنڈیشن آپ نے بھی دی کہ یہ بھی ایک آپ کے پاس موجود ہے آپشن, اور آپ اس کو مشکل ہے ایک جس طرح کے ماضی اور اب تک جو ہوتا رہا 70 ایئرس میں, لیکن اس کو اگر آپ اڈاپٹ کر لیں تو آپ اپنے ملک کو بچا سکتے ہیں اس مصیبت سے جو کہ جس کی بات کی جا رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے میرے پروگرام میں شرکت کی, آئندہ بھی آپ سے بات. تھینکس. آپ کا شکریہ.